ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے منہ کھول کے ہنسا، کہہ لگا کے نبی علیہ السلام حیران ہو گئے کہ وہ جو سور پھونکنے والا ہے وہ سور منہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، سور منہ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، کسی وقت بھی قیامت برپا ہو جائے اور سور پھونک دیا جائے اور تم ہنس رہے ہو۔ اب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آگے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب اس نے تو پھینکنا ہے اللہ کے حکم سے، ہم نے بچنا کیسے ہے؟ ہم نے اس قیامت خیزی سے بچنا کیسے ہے؟ یہ سن کے چلے جاؤ، نماز تاسا کاٹی پڑھنی ہے، جب تک نماز نہیں پڑھیں گے نا تم پر نیک حکمران نہیں آئیں گے۔ یہ آج کی جمعے کا خلاصہ ہے۔ اگر اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مثال ہے، ایک ایسی ضرب المثل ہے، جیسی عوام ویسے حکمران، ایسے کچھ ہے؟ یہ بات تو ویسے غلط ہے۔ جو روح ہو جائے فرشتے، فرشتے تو سارے نیک ہوندے نے یار، روح تو ساڈی گندی ہے۔ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، روح تو ہماری گندی ہے لیکن فرشتے سارے نیک پاک ہیں۔ اب سنیں، اللہ نے دو ایسے ذکر بتائے ہیں جو قرآن میں بھی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کھانے کی دوائی کا طریقہ بتایا۔ کہا ہے جو شخص ان کو اپنا ورد رکھتا ہے 5000 فرشتے اس کے تحفظ میں لگ جاتے ہیں۔ کتنے؟ بڑے گن کے بتائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جڑی چیز گن کے بتائی ہے نا وہ بتانی چاہیے۔ 5000 فرشتے ان کے تحفظ میں لگ جاتے ہیں، اور وہ قیامت جو سور پھونکا جائے گا اس دن کی سختی سے بچ جائے گا، اس دن کی تلخی سے بچ جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا قیمتی ورد کیا ہے؟ قیامت آنی ہے، سور پھونکا جائے گا، ہماری لاشیں لٹک رہی ہوں گی، گری ہوئی ہوں گی، کوئی گاڑی میں پڑا، کوئی زمین پہ پڑا، کوئی کھیت میں پڑا، کوئی کھلیان میں، کوئی پہاڑ پہ، قیامت آ گئی۔ اب اس قیامت کی تلخی کو روکنے کے لیے مسلمانوں، نبی علیہ السلام نے، اگر یہ سارے پڑھنے لگ جائیں، سب کے لیے 5-5 ہزار فرشتے مقرر ہو جائیں، سور پھونکنے والا ارادہ ملتوی کر کے واپس نہیں چلا جائے گا۔ ڈاکو آتے ہیں نا، آتے ہیں، بیریئر لگا ہو، گارڈ کھڑا ہو، ڈاکو واپس۔ اور اگر یہ تم سارے کھڑے ہو جاؤ کہ ہمیں کرپٹ حکمران نہیں چاہیے، کسی کا باپ بھی لندن سے لیا کر تم پر مسلط نہیں کر سکتا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ آئی صاحب سمجھ آ رہی ہے نا یہ کہاں جا رہی ہے بات؟ انہوں نے لندن سے اس آدمی کو بلایا جس کا دنیا میں کرپشن پر چیپٹر پڑھائے جاتے ہیں کہ ان بندوں کے کرپشن کے کیا کیا طریقے ہیں، قوم سوئی ہوئی ہے۔ تو اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں بچانے کے، مرو پڑے، لٹو۔ جب تک تم گارڈ نہیں رکھو گے، پہرے دار نہیں رکھو گے، تب تک ڈکیتیاں ہوتی رہیں گی۔ اور اللہ نے قیامت کے دن، اچھا یہ صرف قیامت کے اوپر نہیں لگاؤ، یہ اس لیے نبی علیہ السلام دین لائے تھے جو انسانوں کی زندگی میں بسنا تھا، لیکن ہم نے نکال کے مولویوں کی زندگی میں ڈال دیا، اور باقی ہم موجے کر رہے ہیں، اور مولوی جانے دین جانے ساڈی خیر ہے، خیر پترو اسی وجہ سے برباد ہیں۔ سارے کہتے ہیں مولوی نے ہمیں دسیا، وہ مولوی بھاڑ میں جائے، سب کرو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ مولوی نے تو 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا جمعہ پڑھایا، چھٹی، کرنا تو سب نے ہے، سب نہیں کریں گے تو ایک مولوی کو تو مل جائیں گے 5000 فرشتے، 5000 گارڈ، باقی باقی کیا کرو گے؟ ہر بندے نے، اچھا سب کو آتا ہے، یہ جتنے نمازی بیٹھے ہیں نا سب کو یہ ذکر آتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کھانا کیسے ہے۔ دوائی تو پڑے، میڈیکل سٹور بھرا ہوا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کون سی دوائی کس کی ہے، کس بیماری میں کام آئے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو شخص اس کا ورد رکھتا ہے، پتہ ہے نا سب کو، مظنون بھائی کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سور پھونکنے والا سور پھونکے گا اس وقت یہ جو ورد ساری زندگی رکھے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس اتنا ہے،
ہم آگے بھی جاتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر، لیکن نبی علیہ السلام نے اتنا بتایا. جیسے وضو کرتے وقت کیا بتایا؟ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو. ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا بسم اللہ. بس جو کہا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اپنی طرف سے لچ نہیں تلنی ہے، دین میں بڑھاوا نہیں کرنا ہے. بس یہی بیماریاں ہیں. ہم دین میں بعض نبی علیہ السلام نے ایک عنوان دیا، ہم نے آگے کہانی بنا لی. وہ کہانی رائے گاں ہے، وہ اللہ کو بھی اور رسول کو بھی ناراض کر رہی ہے. اتنا جتنا کرنا ہے. کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا ذا الجلال والاکرام. اس سے متصل ہے، یہ الگ سے ذکر ہے، وہ عام معمولی نہیں سمجھنا. یہ 5000 فرشتے اس شخص کے لیے نگہبان مقرر ہو جاتے ہیں جو شخص ان کو ورد میں رکھتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو شخص اس کا ساری زندگی اپنی زندگی میں معمول رکھے گا وہ قیامت کے دن سور پھونکنے کے دن کی تلخیوں سے محفوظ رہے گا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے شر اور فتنے کو دور فرمائے. ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرمائے. نیک اور نمازی ہمیں نہیں تمنا. کیا فرمایا؟ سننے تھا نا شروع میں تو آئے نہیں تھے. اللہ نے جس قوم سے سجدے کی توفیق چھین لی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ ان پر خیانت کرنے والے حکمران مسلط کر دیتا ہے. ہم حکمران مانگتے ہیں یا اللہ نمازی دے دے، پرہیزی دے دے، حاجی دے دے، پاجی دے دے. نہیں، پاجی حاجی نہیں. حکمران کے لیے شرط کیا ہے؟ بددیانت نہ ہو بس، اور مشرک نہ ہو. مشرک عقیدے میں آتا ہے، بددیانت معاشرے سے آتا ہے. ایسے ہی دیکھو نا، دونوں کی برانچز دیکھو، عقیدہ اور معاشرہ. معاشرے کی تباہی شرک نہیں کرتا، معاشرے کی تباہی کرپشن کرتی ہے، اور ہمارا معاشرہ تباہی کے دھانے پہ ہے. لیکن ہم یہ دعا کرتے یا اللہ نمازی امام دے دے، حاجی امام دے دے، اور حاجی وہ حکمران دے دے. اور مانگو اللہ پاکستان کو کرپشن سے پاک حکمران عطا کر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا ذا الجلال والاکرام. کم سے کم کتنا؟ 100 مرتبہ. کم سے کم دن میں 100 مرتبہ جو پڑھتا ہے انشاءاللہ سور پھونکنے والے دن کی سختی سے محفوظ رہے گا. یہ سارے یاد کر لو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا ذا الجلال والاکرام. 100 مرہ 100. ہاں جی.